إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. یہ آیت مبارکہ مالک یوم الدین ہمارے آج کے درس کا موضوع ہے. یہ آیت مبارکہ اور اس کے بعد والی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو آج ہم بتوفیق اللہ تعالی یہ دو آیات مبارکہ جو ہیں ان کے بارے میں ان کی شرح اور تفسیر شیخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدی رحمہ اللہ تعالی کے بیان کی روشنی میں وہ پڑھیں گے اور اس کو سمجھیں گے انشاءاللہ العزیز. مالک یوم الدین. مالک جزا کے دن کا مالک ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے کلمات جاری ہیں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. فرماتے ہیں المالک. مالک کون ہے؟ مالک کی تعریف کرتے ہیں هو من اتصف بصفة الملك التي من آثارها أنه يأمر وينهى ويثيب ويعاقب ويتصرف بمماليكه بجميع أنواع التصرفات، وأضاف الملك ليوم الدين وهو يوم القيامة، يوم يدان الناس فيه بأعمالهم خيرها وشرها، لأن في ذلك اليوم يظهر للخلق تمام الظهور كمال ملكه وعدله وحكمته وانقطاع أملاك الخلائق، حتى إنه يستوي في ذلك اليوم الملوك والرعايا والعبيد والأحرار كلهم مذعنون لعظمته خاضعون لعزته منتظرون لمجازاته راجون ثوابه خائفون من عقابه، فلذلك خصه بالذكر، وإلا فهو المالك ليوم الدين ولغيره من الأيام. فرماتے ہیں کہ مالک کون ہے؟ ہوا من اتصف بصفت الملک. مالک وہ ہستی ہے، وہ ذات ہے جو بادشاہی کی صفت سے متصف ہے. ہوا من اتصف بصفت الملک. مالک جو بادشاہ ہے. قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے 3 اسماء بیان ہوئے ہیں اس اصل سے: مالک، ملک اور ملیک. تینوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء ہیں، جیسے کہ یہ تینوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات پر بھی دلالت کرتے ہیں. اور یہ جو مختلف مشتقات ہیں مالک، ملک اور ملیک، یہ تینوں مل کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظیم ترین جو صفت ہے ملوکیت کی، بادشاہت کی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مالکیت کی، اس کو بیان کرتے ہیں کہ ملک سب کا سب صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے، کوئی اس میں اس کا شریک نہیں ہے، اور اس کا جو ملک ہے اور اس کی جو مالکیت ہے وہ کامل ہے اور محیط ہے ہر شے کو، کوئی بھی چیز اس سے خارج نہیں ہے. جمیع تصرفات. من اتصف بصفت الملک. مالک ملک سے ہے. ملک جیسے آپ کسی چیز کے مالک ہوتے ہیں نا، کتاب ہے تو ملکت الکتاب، آپ کتاب کے مالک ہیں. کوئی گاڑی بھی ہو سکتی ہے، اور اسی طرح سے جو ہے کوئی بھی چیز جو آپ کی ملکیت میں اس کے آپ مالک ہیں تو آپ ملک، اس کو آپ کے ملک ہے تو ملک سے مالک ہے. اور ملک سے جو ہے وہ ملک ہے، بادشاہ. ملک یعنی بادشاہی، اور جو اس کو رکھتا ہے وہ ملک ہوتا ہے. اور ملیک
سے مراد ایسی ملوکیت ہے، ایسی بادشاہت ہے جس میں دوام اور استمرار ہے، جو کبھی ختم نہیں ہو سکتی، جو باقی رہتی ہے۔ قرآن کریم میں ایک مقام پر یہ اسم مبارک جو ہے وہ آیا ہے، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ تو مالک میں نے عرض کیا کہ وہ ملک سے ہے، اور ملک جو ہے یہ ملک سے ہے۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ ویسے کچھ فروق ہیں، آپ بھی سمجھتے ہیں عام فہم انداز میں، کوئی اس میں لمبی چوڑی اصطلاحات نہیں ہے، یہ مشکل تصورات نہیں ہیں۔ مالک تو کسی جاندار شے کا بھی ہو سکتا ہے، ہمارے اعتبار سے بے جان شے کا بھی ہو سکتا ہے، ایسے ہی ہے نا۔ ان کا بھی ہو سکتا ہے کہ جو اس کی اطاعت کرتے ہیں، اور ان کا بھی ہو سکتا ہے جو اس کی اطاعت نہیں کرتے، جیسے کہ جانور ہیں، گاڑی ہے، گھر ہے، یہ چیزیں ہیں، انسان ان کا مالک ہوتا ہے مگر وہ اس کی اطاعت نہیں کرتے۔ جبکہ ملک جو ہے وہ مالک تو ہوتا ہے لیکن براہ راست تصرف نہیں کرتا، بلکہ قانون اور نظام کے ذریعے وہ اپنی رعایا یا جو لوگ اس کے مطیع ہیں ان پر حکمران ہوتا ہے، اور ان پر حکومت کرتا ہے، اور ان پر کسی قسم کے تصرفات کا مالک ہوتا ہے۔ یہ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی ملک کون ہے؟ جو ایک نظام اور قانون کے تحت جو ہے وہ اپنے مطیع رکھتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص بادشاہ ہے یا اس کے پاس ملوکیت ہے، وہ ملک ہے، کسی حکمران ہے، یا اس کے پاس بادشاہت ہے کسی علاقے کی یا ملک کی، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اپنی رعایا میں سے ہر ایک کی جو ذاتی اشیاء ہیں ان کا مالک بھی بن بیٹھے اور ان میں تصرف کرنا شروع کر دے، یا ان سے غصب کرنا چاہے، یا ان کی ملکیت کا دعویٰ کرے۔ ایسا ہی ہے نا۔ لیکن جو شخص مالک ہوتا ہے، اگرچہ اس کی جو مالکیت ہے انسان کی، مخلوق کی، یہ ناقص ہے، یہ ہر اعتبار سے ناقص ہے، کامل نہیں ہے۔ انسان جو مالک ہے اپنی اشیاء کا بھی، اپنے جسم کا بھی، تو وہ کامل مالک نہیں، بلکہ اصل مالک کون ہے؟ اللہ حکم الحاکمین۔ اس کے پاس تو امانت ہے، آپ یہ بطور امانت رکھتے ہیں، ان چیز کی جو اشیاء ہیں ان کی ملکیت آپ کے پاس بطور امانت ہے۔ حقیقی مالک کون ہے؟ وہ اللہ حکم الحاکمین ہے۔ تو یہ ملک اور مالک میں کچھ تھوڑا سا فرق میں نے آپ کو بتا دیا۔ اس آیت مبارکہ میں دو قراءات ہیں، اور دونوں متواترہ ہیں۔ مالک بھی پڑھا گیا ہے اس کو، مالک یوم الدین، اور ملک یوم الدین، دونوں ہی قرآن ہیں، دونوں طرح اس کو پڑھا گیا ہے، مالک یوم الدین اور ملک یوم الدین، یعنی جزا کے دن کا مالک ہے اور جزا کے دن کا بادشاہ ہے، تو پھر اس کے اندر یہ دونوں جب صفات جمع ہو جاتی ہیں تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کمال ظہور ہوتا ہے، اس کی مالکیت کا اور اس کی ملوکیت کا، اس کی بادشاہت کا، ٹھیک ہے نا۔ اور دیکھیے ملک، بہت سے ایسے ملک ہوتے ہیں کہ جو اپنے ملک کو تو چلاتے ہیں، ان کی حکومت تو ہوتی ہے لیکن اپنی حکومت کے مالک نہیں ہوتے۔ یہ نہیں کہ جس کو چاہیں اپنی حکومت ٹرانسفر کر دیں، اس کو منتقل کر دیں، دے دیں، ایسے ہی ہے نا، بلکہ اپنی حکومت کی حد تک ان کا اختیار ہوتا ہے، اپنی بادشاہت کی حد تک ان کا اختیار ہوتا ہے، اس کے لیے بھی اپنے رعایا کے، اپنے وزراء کے وہ محتاج ہوتے ہیں، انسانوں کے، اپنے جیسے انسانوں کے محتاج ہوتے ہیں اپنی اس حکومت کو، اپنی اس ملوکیت کو برقرار رکھنے کے لیے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ جس کو چاہیں اپنا ملک جو ہے منتقل کر دیں کہ میں جو چاہوں میں اس کا مالک ہوں، میں یہاں بھی کر دوں وہاں بھی کر دوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی وہ ایسا ملک ہے کہ جو ملک کا مالک بھی ہے اور ملک بھی ہے۔ فرمایا قل اللہم مالک الملک، اللہ تو کون ہے؟ مالک الملک، تو ملک کا مالک ہے، ملک تو وہ ہے ہی، سبحان اللہ، ملک وہ ہے یا نہیں؟ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس فتعال اللہ الملک الحق لا الہ الا ہو رب العرش الکریم۔ تو وہ مالک الملک بھی ہے۔ کیسا مالک الملک ہے؟ جب وہ مالک الملک بن گیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ براہ راست تصرف کر سکتا ہے جس شے پر جو چاہے، ملک کے اعتبار سے بھی۔ اس لیے فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ تو جس کو چاہتا ہے ملک دے دیتا ہے، بادشاہی دے دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے بادشاہی چھین لیتا ہے، کیونکہ تو مالک بھی ہے ملک کا۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی صفت ہے اور یہ اس کی عظمت ہے۔ یہاں پر جو ذکر ہوا، یہاں اللہ سبحانہ وتعالی کا جو ملک ہے، یا اللہ سبحانہ وتعالی کی جو صفت مالکیت ہے، وہ ایک خاص قید کے ساتھ مقید ذکر ہوئی ہے، مالکی یوم الدین، جزا کے دن کا مالک ہے،
دین کا ترجمہ عام طور پہ ہم جزا کرتے ہیں، جزا کرتے ہیں، لیکن دین کا مطلب کیا ہے؟ یہ کچھ چیزیں جو بنیادی ہیں، میں ضرور ان کو واضح کرتا ہوں آپ کے لیے، ان الفاظ کو، کیونکہ یہ حروف تہجی کی مانند ہے، میں نے آپ کو عرض کیا تھا بٹس اینڈ بائٹس ہیں یہ، اس کے بغیر ہم قرآن کریم کو سمجھ نہیں سکتے ہیں۔ اور ہم یہاں پر درس کے انداز میں نہیں بیٹھے، میں بار عرض کرتا رہتا ہوں، ہم انشاءاللہ تفسیر بھی پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، اور علم تفسیر بھی سیکھ رہے ہیں۔ تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ ایسے الفاظ جو بنیادی اور کلیدی الفاظ ہیں، دین سنا ہوا ہے آپ نے؟ قرض کو کہتے ہیں دین، قرآن بھی آتا ہے دین۔ جب کوئی شخص مقروض ہوتا ہے کسی کا تو اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے کہ میں اس کے بوجھ تلے دبا ہوا ہوں۔ دین ایک بوجھ ہے نا، جیسے کہ اللہ کے رسول ہمیں دعا بھی سکھائی ہے، اعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال، ہے نا یہ دعا، کہ دین کا جب غلبہ ہوتا ہے تو لوگ کیا ہوتے ہیں؟ پھر غالب آ جاتے ہیں نا، انسان مقہور ہو جاتا ہے، مجبور ہو جاتا ہے اور ان کی سختیاں برداشت کرتا ہے، اور اچھا بھلا انسان اپنی نیکی کے باوجود بعض دفعہ جھوٹ بولنے پر مجبور ہو جاتا، ایسے ہی ہے نا۔ دین، انسان کسی کے زیر بار ہے، بوجھ تلے دبا ہوا ہے، اس کو جواب دہ بھی ہے، اور پھر وہ اسے پوچھتا بھی ہے کہ میرا قرض کب لوٹاؤ گے، اس کا حساب بھی لیتا ہے، اور یہ اس کا ایک طرح سے تابع بھی ہو جاتا ہے، کچھ باتیں اس کو اس کی ماننی پڑتی ہیں یا مجبور ہوتا ہے کسی بھی اعتبار سے، ایسے ہی ہے نا۔ تو دین سے مراد کیا ہے؟ دین سے مراد یہ ہے انقیاد، جھک جانا، کسی ہستی اور کسی ذات کے سامنے جھک جانا، جبکہ اس کا نظام ہو اور اس کے اس نظام کے بالمقابل انسان جھک جائے، اس کا تابع ہو جائے، تابع فرمان ہو جائے، یہ دین ہے۔ جیسے کہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، سورہ یوسف میں فرمایا کہ ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک الا ان یشاء اللہ، یوسف علیہ السلام اگر چاہتے تو بادشاہ کے دین کے مطابق اپنے بھائی کو واپس نہیں لے سکتے تھے، یعنی ان کو ایک حیلہ کرنا پڑا۔ تو دین سے مراد کیا ہے وہاں پر؟ اس بادشاہ کا قانون جو اس نے ایک ضابطہ اور نظام بنایا ہوا، چونکہ وہ حکمران ہے، اور یوسف علیہ السلام بھی اس کے اس اعتبار سے تابع تھے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو جب اللہ فرماتے ہیں مالک یوم الدین، تو اس سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ صرف اس سے مراد جزا ہے، بلکہ جن اعمال پر جزا دی جانی ہے، سزا دی جانی ہے، یا ان پر اللہ کی طرف سے انعام ملنا ہے، وہ بھی اس دین میں شامل ہے نا، کیونکہ انہیں کے ساتھ تو انسان جھکتا ہے۔ ہم جب کہتے ہیں کہ ہم دین دانا، یہ دین ہوتا ہے کسی کے سامنے جھک جانا، کسی کے لیے انقیاد، خضوع، تسلیم کر دینا اپنے آپ کو اس کے لیے، یا کسی عقیدے کو مضبوطی کے ساتھ بطور عقیدہ، کسی نظام کو بطور عقیدہ، کسی نظریے کو، کسی کی اطاعت کو اپنا لینا، یہ تمام دین کے معنی میں آ جاتا ہے، کیونکہ یہ ایک جامع اصطلاح ہے۔ جب جھک گئے اس کے نظام کو بھی مانیں گے اور اس کی اطاعت بھی کریں گے، وہ بھی دین ہے۔ جو اس نے اپنی اطاعت کے لیے کچھ قوانین اور ضابطے بنائے ہیں ان کو بھی مانیں گے، ان پر عمل پیرا ہوں گے، وہ بھی دین ہے۔ جب ان پر عمل پیرا ہوں گے صحیح معنوں میں، اس کی طرف سے جو انعام ملے گا وہ بھی دین ہے، جزا، اور اگر سزا ملے گی وہ بھی جزا کی صورت ہے نا، معاقبت ہے، وہ بھی دین ہے۔ تو یہ تمام معانی دین کے اندر داخل ہو جاتے ہیں اس پہلو سے۔ تو جب اللہ نے فرمایا مالک یوم الدین، تو اس کا مطلب پھر کیا ہوا کہ وہ جزا کے دن کا مالک ہے، بس صرف اسی دن کا مالک ہے، اس سے پہلے کچھ نہیں ہے۔ جب آپ کو کوئی یونیورسٹی یا کالج کہتی ہے کہ ہم آپ کو جب ڈگری دیں گے تو آپ کا رزلٹ دیکھ کر آپ کو دیں گے کہ آپ کا کیا گریڈ بنتا ہے یا کیا آپ کا سٹیٹس بنتا ہے، جب وہ آپ سے یہ کہتے ہیں تو کیا اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بس اسی دن کے لیے یہ ان کی بات ہے، یا اس سے پہلے جو آپ نے پڑھنا ہے، محنت کرنی ہے، وہ سب کچھ اس میں شامل ہے؟ یقیناً سب کچھ اس میں شامل ہے۔ مالک یوم الدین جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تو اس سے مراد صرف یہ نہیں کہ وہ صرف وہ اسی دن کے لیے وہ خاص ہے، بلکہ وہ تمام اعمال کو اور انسان کی دنیاوی زندگی کو بھی اور اس کے تمام اعمال کو شامل ہے۔ خود بخود اس کے اندر آ گیا کہ ایک روز آنے والا ہے جب اس مالک کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ دنیا میں کوئی مالک ہوتا ہے تو ملک نہیں ہوتا، کوئی ملک ہوتا ہے تو مالک نہیں ہوتا، کوئی ہو بھی جائے تو ناقص ہوتا ہے، اس کا اپنے جسم پر اختیار نہیں، اپنی اشیاء پر اختیار نہیں ہے۔ بڑے بڑے بادشاہ فرعون ہوتے ہیں، ملک چھین جاتا ہے، فقیر بن جاتے ہیں، بڑی بڑی جائیدادوں کے مالک ہوتے ہیں، ان کی ملک چھن جاتی ہے، ایسے ہی ہے نا، فقیر تنگ دست بن جاتے ہیں۔ اللہ احکم الحاکمین ایسا مالک ہے، ایسا ملک ہے، ایسا ملیک ہے کہ اس کی اس ملک کو دوام ہے اور کوئی بھی اس سے چھین نہیں سکتا ہے، وہ غالب ہے، وہ عزیز ہے ہر پہلو سے، اور یہ کمال ہے۔ فرمایا کہ ہوا من اتصف بصفت الملک، وہ ایسی ہستی ہے مالک جس کے پاس بادشاہی کی صفت ہے، بادشاہی کا وصف رکھتا ہے، اس سے موصوف ہے۔ التی من آثارها، اور اسی جو اس کے آثار میں سے کیا ہے، یعنی جو بادشاہ ہوتا ہے اور وہ
صفت یعنی یہ ملک رکھتا ہے، اس کے آثار میں سے کیا ہے؟ انہ یأمر و ینہا، کہ وہ حکم بھی دیتا ہے، اسی کو اختیار ہے نا، جو بادشاہ ہوگا، جس کا ملک ہے، جس کے ہم ماتحت ہیں، جس کے محتاج اور جس کے حکم اور قانون اور ضابطے کے پابند ہیں، یأمر و ینہا، حکم دیتا ہے، روکتا ہے، ویثیب و یعاقب، اور وہ ثواب بھی دیتا ہے نیک اعمال پر، ویعاقب، اور سزا بھی دیتا ہے گناہ پر، ویتصرف بممالکہ بجمیع انواع التصرفات، اور پھر جو اللہ سبحانہ و تعالی کی یعنی کہ مالکیت کے تحت ہیں، اللہ کی ملوکیت کے تحت جتنے تمام کی تمام مخلوق جو ہے، وہ اپنی مخلوق میں جس طرح سے چاہے تصرف کر سکتا ہے، جس طرح سے چاہے وہ تصرف کر سکتا ہے، زندہ بھی کرتا ہے، وہ مارتا بھی ہے، وہ چھینتا بھی ہے، وہ دیتا بھی ہے، وہ قانون اور ضابطہ بھی دیتا ہے، وہی دیتا ہے قانون، اسی کی سنت جاری ہوتی ہے، اور لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وہ جو کرتا ہے اس سے پوچھا نہیں جا سکتا ہے، کیونکہ وہ حاکم ہے، مطلقاً مالک ہے اور ملک ہے، لیکن جو لوگ کرتے ہیں ہم سے سوال کیا جائے گا، ہمیں پوچھا جائے گا۔ وَأَضَافَ الْمُلْكَ لِيَوْمِ الدِّينِ، پھر کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر ملک کو جو ہے یوم الدین کی طرف منسوب کیا ہے، یعنی مالک یوم الدین کہا ہے نا، کہ جزا کے دن کا مالک ہے، یعنی مطلقاً نہیں کہا کہ وہ مالک ہے تمام دنوں کا، یا مطلقاً نہیں کہا کہ وہ مالک، بلکہ خاص بیان کیا ہے۔ کیوں؟ وَهُوَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ، بیان کرتے ہیں کہ ایک تو یہ یوم الدین سے مراد کیا ہے؟ یوم القیامہ، قیامت کا دن ہے۔ کیسا دن؟ یوم یدان الناس فیہ باعمالہم خیرہا و شرہا، یہ وہ دن ہے کہ جب لوگوں کو صلہ دیا جائے گا، جزا دی جائے گی ان کو ان کے اعمال پر، اعمال اگر اچھے ہوں گے اس پر بھی صلہ ملے گا، اگر برے ہوں گے خیر و شر دونوں طرح کے اعمال پر ان کو صلہ دیے جانے کا یہ دن ہے۔ اور پھر اب یہ توجیہ کر رہے ہیں، لأن سے توجیہ کر رہے ہیں کہ کیوں اللہ نے یہاں پر بطور خاص مالک یوم الدین کہا، جزا کے دن کا مالک، اپنی اس مالکیت کو جزا کے دن کے ساتھ خاص اور مقید کیوں بیان کیا؟ کہتے ہیں لأن فی ذلک اليوم، اس لیے کہ اس روز یعنی قیامت کے روز ایسا ہوگا، کیا ہوگا؟ یظہر للخلق تمام الظہور، اس روز مخلوق کے لیے کامل طور پر ظاہر ہو جائے گی، کامل طور پر اور مکمل طور پر ظاہر ہو جائے گا، کیا؟ کمال ملکہ وعدلہ وحکمتہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بادشاہت، اس کا عدل اور اس کی حکمت کا کمال کامل طور پر مکمل طور پر ظاہر ہو جائے گا۔ اس سے پہلے اگر کسی سے مخفی تھا تو مخفی تھا، دنیا میں کوئی مانتا تھا، کوئی خود کو کہہ رہا تھا کہ انا ربکم الاعلی، کوئی کہتا تھا کہ الیس لی ملک مصر ھذا وھذہ الانہار تجری من تحتی، فرعون کہتا ہے یہ جو ملک ہے یہ مصر یہ میرا نہیں ہے، میری بادشاہتی چلتی اس پر، کیا یہ نہریں میرے نیچے جاری نہیں ہوتی ہیں؟ میں جہاں چلاؤں ان کو رخ چلاؤں، مخ موڑ دوں، یہ کروں وہ کروں، خزانے کیا میرے پاس نہیں ہے؟ لوگ دعویٰ کرتے ہیں نا، اس سے پہلے تو یہ دعویٰ کرتے ہیں، لیکن قیامت کے روز کیا ہوگا؟ فرمایا کہ اس روز اس کی جو ملوکیت ہے، اس کی جو مالکیت ہے، اس کی جو عظمت ہے اور اس کا عدل اور حکمت ہے، دنیا میں جن جاہلوں پر، جہلاء پر، اندھوں پر ظاہر نہیں ہو رہا تھا، اس روز سب پر ظاہر ہو جائے گا۔ اس روز کسی قسم کا شک نہیں رہے گا، اور اس روز یقین آ جائے گا، مگر یقین کا فائدہ اس وقت نہیں ہوگا اگر اس سے پہلے کسی نے اس یقین کو حاصل نہیں کیا۔ فرمایا وانقطاع املاک الخلائق، اور مخلوق کی تمام طرح کی جو بادشاہتیں ہیں، ان کی جو ملکیتیں ہیں وہ منقطع ہو جائیں گی اس روز۔ دنیا میں تو ہے نا جی میری ہے، یہ تیری ہے، یہ میری ہے۔ اس سے علماء نے استدلال کیا کہ انسان کا جو جسم ہے یہ اعضاء ڈونیٹ کرنا فقہی مسئلہ ہے، لیکن علماء نے کہا کہ چونکہ انسان خود اپنے اعضاء کا مالک نہیں ہے، اس لیے اس میں فقہی اور اجتہادی اختلاف موجود ہے کہ کیا اس کو عطیہ کیا جا سکتا ہے یا نہیں، کیونکہ اصل میں یہ اللہ کی امانت ہے۔ تو فرمایا کہ وانقطاع املاک الخلائق، تو اس روز جب مخلوق کی تمام املاک منقطع ہو جائیں گی، ان کو معلوم ہو جائے گا کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہم تو کسی شے کے مالک نہیں تھے۔ جس ہاتھ کو اپنا ہاتھ سمجھ رہے تھے، مجرم اور کافر کا ہاتھ اس کے خلاف گواہی دے گا، کیا نہیں دے گا؟ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، کہ ایسا نہیں ہوگا، ان کی جلد نہیں بولے گی، ان کے اعضاء ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ اس روز اللہ کی جو مالکیت ہے نا، حقیقتاً کون مالک تھا تیرے جسم کا، تیرے اعضاء کا، اس روز وہ ظاہر ہو جائے گی۔ وانقطاع املاک الخلائق، یہاں تک فرمایا کہ حتی انہ یستوی فی ذلک اليوم، یہاں تک کہ اس روز برابر ہو جائیں گے الملوک والرعایا والعبید والاحرار، بادشاہ اور رعایا
اور غلام اور مالک اور لونڈیاں یہ سب برابر ہو جائیں گے، کوئی فرق نہیں رہ جائے گا، یہ میرا ہے، یہ تیرا ہے، میں اس کا مالک ہوں، یہ اس کا مالک ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں کا محتاج ہے، یہ فلاں کا بندہ ہے، یہ فلاں کی پارٹی ہے، فلاں کا حزب ہے. کسی میں یہ سکت نہیں رہ جائے گی، بلکہ اعلان ہوگا. سورہ غافر میں فرمایا کہ لمن الملک اليوم، لمن الملک اليوم انا الملک این ملوک الارض. صحیح بخاری میں آتا ہے اللہ فرمائیں گے کہ میں بادشاہ ہوں، میں بادشاہ ہوں. این ملوک الارض، زمین کے بادشاہ کدھر ہیں؟ ذرا سامنے آئیں. لمن الملک اليوم، کون ہے، کس کے پاس ہے بادشاہت، کون ہے بادشاہت کا مالک آج کے دن؟ پھر جب کوئی جواب نہیں آئے گا تو اللہ کی طرف سے خود جواب آئے گا، للہ الواحد القہار. اس کے بارے میں فرما رہے ہیں شیخ رحمہ اللہ تعالی، کلہم مذعنون لعظمتہ، سب کے سب جو ہیں وہ اس کی عظمت کے سامنے سر جھکائے ہوں گے اور پوری طرح سے تابع فرمان ہوں گے. خاضعون لعزتہ، اور اس کی عزت کے لیے وہ جھکے ہوں گے، پست ہوں گے. منتظرون لمجازاتہ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو صلہ ملنے والا ہوگا ان کو کسی بھی قسم کا، اس کے منتظر ہوں گے کہ اللہ حساب قائم کر دے. اب پتہ نہیں کیا بننا ہے ہمارا. اور انبیاء علیہ السلام بھی یہی کہہ رہے ہوں گے، ربی نفسی ربی نفسی، سوائے ایک نبی مکرم کے جو اللہ کی توفیق سے امتی امتی فرمائیں گے. راجون ثوابا، اس کے ثواب کی امید رکھتے ہوں گے. خائفون من عقابی، اور اس کے عذاب سے ڈر رہے ہوں گے. فلذلک خصہ بالذکر، اس لیے اللہ نے اس کو ذکر کے ساتھ خاص کیا. مالک یوم الدین، یعنی ذکر میں اللہ نے جو خاص کیا قیامت کے دن کو، اپنی مالکیت کو جو مخصوص ذکر کیا قیامت کے دن کے ساتھ کہ مالک ہے یوم الدین کا، اس وجہ سے اس کو بطور خاص ذکر کیا کہ اس روز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو مالکیت ہے وہ کامل طور پر ہر ایک پر، نافرمان پر اور مطیع اور فرما بردار پر، سب پر برابر ظاہر ہو جائے گی. واضح ہے بات؟ وَإِلَّا، وگرنہ بات تو یہی ہے، حقیقت تو یہ ہے، فَهُوَ الْمَالِكُ لِيَوْمِ الدِّينِ وَلِغَيْرِهِ مِنَ الْأَيَّامِ، اللہ قیامت کے دن کا، جزا کے دن کا بھی مالک ہے اور دیگر ایام کا بھی مالک ہے. یہ تو نہیں کہ اس کی مالکیت محدود ہے یا خاص ہے صرف یوم الدین تک. یہاں پر جو خاص ذکر کیا خصہ بذکر، وہ اس لیے ذکر کیا کہ اس روز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو ملوکیت ہے وہ کمال درجے میں ہر ایک پر ظاہر ہو جائے گی، اس کا عدل، اس کی حکمت، اور سب جھکے ہوئے ہوں گے. بڑے بڑے فرعون، فراعنہ، اور اسی طرح سے اپنے آپ کو جو ہے وہ خدائی کا دعویٰ کرنے والے بھی جھکے ہوئے ہوں گے. مالک یوم الدین. پھر فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، وقوله ایاک نعبد و ایاک نستعین ای نخصک وحدک بالعبادہ. شیخ صاحب فرماتے ہیں نخصک وحدک بالعبادة والاستعانة لأن تقديم المعمول يفيد الحصر وهو إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه، فكأنه يقول نعبدك ولا نعبد غيرك ونستعين بك ولا نستعين بغيرك. وقدم العبادة على الاستعانة من باب تقديم العام على الخاص واهتماما بتقديم حقه تعالى على حق عبده. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. والاستعانة هي الاعتماد على الله تعالى في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة به في تحصيل ذلك. إياك نعبد وإياك نستعين. فرماتے ہیں کہ اس کا ترجمہ کر رہے ہیں، آپ کو سمجھا رہے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ویسے آپ ترجمہ کیا پڑھتے ہیں اس کا اردو تراجم میں؟ ہاں، ہم تیری ہی عبادت، تیری ہی کا جو لفظ آپ لے کر آتے ہیں، یہ کیا یہی نہیں اے نخصک وحدک، ہم اکیلا تجھے خاص کرتے ہیں عبادت کے ساتھ اور استعانت، یعنی مدد مانگنا ہو یا ہماری عبادت ہو یا ہمارا مدد طلب کرنا ہو، طلب العون، وہ خاص ہے صرف تیرے ہی لیے، تجھے ہم خاص کرتے ہیں اس کے ساتھ کہ ہماری کل کی کل عبادت اور ہماری کل کی کل استعانت وہ محصور ہے، وہ محدود ہے صرف تیری ذات باری تعالیٰ تک. ایسے ہی ہے نا، تیری ہی. یہ جو ترجمہ آپ کرتے ہیں، شیخ صاحب نے یہاں پر جو اس کی تعبیر بیان کی ہے، یہ کیوں کرتے ہیں ترجمہ، اس کی اب توجیہ کر رہے ہیں عربیت کے پہلو سے، اور اسی کے نام تفسیر اور علم ہے. یہ نہیں کہ ہم جو چاہے سو کہہ دیں اور ہمارے پاس کوئی دلیل نہ ہو. دلیل کیا ہے؟ دیکھیں، فرماتے لأن تقدیم المعمول یفید الحصر، کیونکہ معمول کو جب مقدم کیا جائے، معمول کی جو تقدیم ہے
وہ حصر کا فائدہ دیتی. حصر کہتے ہیں محصور کر دینا, ایک شے کو دوسری شے میں بند کر دینا. یہ علم معانی کی اصطلاح ہے. اس کا یعنی مفہوم آسان الفاظ میں یہ ہے کہ آپ یہ کہہ دیں کہ آگے اس کو ذرا سن لیجئے, بلکہ خود تعریف خود ہی کر رہے ہیں, حصر کی تعریف ہی انہوں نے کر دی. کہتے ہیں وَهُوَ إِثْبَاتُ الْحُكْمِ لِلْمَذْكُورِ وَنَفْيُهُ عَمَّا عَدَاهُ. إِثْبَاتُ الْحُكْمِ لِلْمَذْكُورِ وَنَفْيُهُ عَمَّا عَدَاهُ. حصر کیا ہے کہ جو ذکر کیا گیا ہے اس کے لیے حکم کا اثبات کر دینا, اور اس کے ما سوا اس سب سے حکم کی نفی کر دینا. جو ذکر کیا گیا ہے اس کے لیے حکم ثابت کر دینا, اور اس کے ما سوا سب کے لیے حکم کی نفی کر دینا. مثال کے طور پر آپ کہہ دیں کہ زید صرف فقیہ ہے, زید صرف فقیہ ہے, نحوی نہیں ہے. میں ایک مثال دے رہا ہوں, زید فقیہ ہے, صرف فقیہ ہے, نحوی نہیں ہے. تو گویا آپ نے کیا کیا کہ آپ نے زید کے لیے کیا کیا, فقہ کو تو ثابت کر دیا, اور آپ نے زید کو بلکہ محصور کر دیا اس صفت میں کہ زید کی جو صفت ہے وہ فقیہ ہونے میں ہے, یہاں تک محدود ہے, لیکن اس کے علاوہ کچھ اور آپ نے اس کی نفی کر دی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اس طریقے سے آپ نے ایک شے کو, ایک حکم کو ایک مذکور کے لیے خاص کر دیا, اور اس کے ما سوا سے اس کی نفی کر دی ہے. یہاں پہ دیکھیے, یہاں پہ ہم کیا کہہ رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. ایاک نعبد, اصل میں اصطلاحات ہے, میں اصطلاحات بولنے سے گریز کرنا چاہ رہا ہوں, آپ کو صرف مفہوم سمجھانا چاہ رہا ہوں. ایاک نعبد, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. مطلب کیا ہے کہ ہماری عبادت جو ہے وہ خاص ہے, وہ ثابت ہے کس کے لیے, صرف تیرے لیے. وَنَفْيُهُ عَمَّا عَدَاهُ, اور تیرے سوا جو کچھ بھی ہے, جو کوئی بھی ہے, ان سے ہماری عبادت کی نفی ہوگی. یعنی ہماری عبادت محدود ہے, مقصور ہے, کہاں تک, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات تک. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے باہر ہماری عبادت کا وجود نہیں ہے. اسی طرح سے ہماری استعانت جو ہے, یعنی ہمارا مدد طلب کرنا, وہ محصور ہے, وہ محصور ہے, وہ محدود ہے, کہاں تک, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات. اس سے باہر ہمارا مدد طلب کرنا نہیں ہے, اس کا وجود نہیں ہے. اثبات الحکم للمذکور ونفیہ عما عداہ. یہاں پر دو حکم بیان ہوئے ہیں, ایک عبادت کا, ایک استعانت کا. نعبدو فعل ہے اور نستعین بھی فعل, اور فعل حکم ہوتا ہے. اگر آپ تھوڑا سا گرامر پڑھتے ہیں, کیونکہ میں نے شیخ صاحب سے کہا تھا اور وہ میرے کہنے پر انہوں نے کلاس شروع کی, ان کا شکوہ یہ ہے کہ اس میں کم جو ہیں وہ حضرات تشریف لاتے ہیں, جبکہ یہ مناسب نہیں ہے. حالانکہ اس کا بڑا گہرا تعلق ہے ہماری اس کلاس سے. جتنا آپ اس کلاس میں اس میں آگے بڑھیں گے, جیسے کہ میں آج دیکھ رہا ہوں یہاں پہ وہ ضمائر آپ کو وہ سکھا رہے ہیں, یہ بڑا ہی اہم سبق ہے. آج ابھی ہمارے آج کے سبق میں آپ دیکھیے گا اسی جو آیت مبارکہ میں کس طرح سے ایک ضمیر کو کی تقدیم و تاخیر سے کتنا, یعنی آپ دیکھیں کہ معنی میں فرق آ گیا ہے, اور کتنا ایک عظیم بلاغت کا یہ پہلو ہے, اور کتنا عظیم عقیدہ اس سے, اس کی بنیاد پر جو ہے ہم نے وہاں سے استنباط کر لیا ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے آپ اس میں ضرور شریک ہوں اور اس کو اہمیت دیجیے. انشاءاللہ مستقل مزاجی کے ساتھ آپ کو اس سے بہت عظیم فوائد حاصل ہوں گے. تو یہاں پر حکم دو حکم مذکور ہیں فعل کی شکل. فعل حکم ہوتا ہے نا, جو کہ عام طور پر جملہ فعلیہ ہو یا اسمیہ ہو تو پھر جو ہے وہ فاعل کے اوپر حکم ہوتا ہے. اگر جملہ اسمیہ ہو تو پھر اگر فعل خبر کی صورت میں ہے تو پھر مبتدا کے لیے حکم ہوتا ہے. یہاں پر کیا فرما رہے ہیں کہ اثبات الحکم للمذکور, حکم کا اثبات کرنا, میرے ساتھ رہیے گا ذرا, حکم کا اثبات کرنا مذکور کے لیے. مذکور کے لیے, یا مذکور کون ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات. ایاک, یہ ضمیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے خطاب کی ضمیر ہے. ٹھیک ہے, یہ مذکور ہے. حکم کیا ہے, نعبد اور نستعین. سمجھ رہے ہیں بات؟ یہ دو ہے, اثبات الحکم للمذکور, یہ دونوں حکم ہم نے ثابت کر دیے. کس کے لیے, اللہ سبحانہ و تعالی. ونفیہ عما عدا, اور اللہ کے ما سوا جتنی بھی اشیاء ہیں, کوئی ذات ہے, کوئی چیز ہے, کوئی ہستی ہے, کچھ بھی ہے, ہم نے اس سے ان دونوں حکموں کی, بولیے, نفی کر دی ہے. نہ ہماری عبادت کسی اللہ کے سوا کسی اور کے لیے ہے, اور نہ ہماری استعانت اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ہے, بلکہ یہ دونوں کس تک محصور اور محدود ہیں,
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات باری تعالیٰ تک. اور اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ ایاک کا ضمیر یہاں پر مقصور علیہ ہے. کیا ہے؟ مقصور علیہ. یہ محصور فی، یہ اصطلاحات ہیں، آپ کو مفہوم سمجھ میں آ گیا. اصطلاحات نہ بھی آئیں تو خیر ہے، اس سے اتنا فرق نہیں پڑتا، مقصد آپ کو تفسیر سمجھانا ہے. ٹھیک ہے. ایاک، یہ بات یہاں پہ تو آپ نے سمجھ لی کہ حصر ہوا. یہاں پہ حصر کیا ہے؟ کہ جو مذکور ہے اس کے لیے حکم اس بات ثابت کر دینا، اور اس کے ماسوا دیگر کے لیے، سب کے لیے نفی کر دینا. یہ حصر کہاں سے مستفاد ہے، کہاں سے معلوم کیا گیا؟ پہلے پڑھیے دوبارہ، وہ کہتے ہیں اوپر دیکھیے، لأن تقدیم المعمول یفید الحصر، کہ معمول کو جو مقدم کیا گیا ہے نا، معمول کو جو مقدم کیا گیا ہے اس نے ہمیں حصر کا فائدہ. معمول سے مراد یہاں پر مفعول ہے. معمول سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ مفعول ہے. دیکھیے عربی میں جملہ فعلیہ جو ہوتا ہے اس کا ایک اصل میں اس کی اصل ترتیب یہ ہوتی ہے، پہلے فعل ہوتا ہے، پھر فاعل، اور پھر اگر مفعول ہو تو مفعول ہوتا ہے. فعل، فاعل اور مفعول. اگر اس ترتیب میں کچھ آگے پیچھے ہو جائے تو وہ کسی مقصد کے لیے ہوتا ہے. تقدیم و تاخیر، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تقدیم و تاخیر بہت بڑا علم ہے. قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے یہ یعنی لغت کی فقہ میں اگر آپ جائیں تو بہت بڑا علم ہے. تقدیم و تاخیر کو سمجھنا قرآن کریم کو اس کے بغیر نہیں سمجھا جا سکتا ہے. کہ آپ دیکھیے کہ یہ کلمہ یہاں پر مقدم ہے یا یہاں پر مؤخر ہے. قرآن کریم میں ایک کلمہ کئی بار آتا ہے، تکرار ہوتی ہے کلمات کی، ایک کلمہ کئی بار آتا ہے، لیکن اگر اس کلمے کا سیاق مختلف ہو، یعنی جس ترتیب کے ساتھ وہ آیا ہے، جس سیاق میں وہ آیا، اگر مختلف ہو، اسی کلمے کا معنی مختلف ہو جائے گا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اس کا معنی مختلف ہو جائے گا. سیاق تبدیل، اور اصل جو معنی ہوتا ہے وہ سیاق کے ساتھ معلوم ہوتا ہے. آپ کو میں اردو میں مثال لیتا ہوں آسان الفاظ میں سمجھانے کے لیے. تھوڑا سا وقت آج میں لوں گا کیونکہ یہ آیت جو ہے نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ بہت ہی اہم آیت ہے. بلکہ علماء نے جو موضوع بتایا سورۃ الفاتحہ کا، اس میں دو موضوعات ہیں. اس میں ایک موضوع یہ ہے العبادۃ للہ وحدہ والاستعانۃ باللہ وحدہ. عبادت صرف اللہ کے لیے، استعانت صرف اسی سے. یہ جو ہے یہ موضوع ہے، کل جوہر ہے کل قرآن کریم کا، عبادت اور توکل. فاعبدہ وتوکل علیہ. قرآن کریم میں اس لیے کئی مقامات پر ان دونوں کو ملا کر ذکر کیا گیا ہے، اس لیے تھوڑا سمجھنا اس کو ضروری ہے. اردو میں مثال دے رہا تھا آپ کو میں. گھر کا لفظ لے لیجیے، آسان الفاظ میں. آپ گھر کا لفظ ایک معنی ہے نا، سب جانتے ہیں کیا معنی ہے. اگر میں کہوں کہ یار میرا تو مسجد ہی میرا گھر ہے، اور میں کہوں میں گھر جا کر دیکھتا ہوں یا میں گھر جا رہا ہوں، یہاں آپ کہیں کہ تو نے اس کو اپنا گھر سمجھ رکھا ہے. اب تینوں سیاقات میں اگر آپ دیکھیں کلمہ لفظ ایک ہی ہے، گھر، لیکن سیاق مختلف ہونے کی وجہ سے معنی مختلف ہے یا نہیں؟ بولیے. اس لیے جو حضرات صرف لغت پر اور یہ جہلی ادب اور شعراء صرف اس کی بنیاد پر جو ہے وہ قرآن کریم کو سمجھنا چاہتے ہیں اور سیاق نہیں دیکھتے، اور سیاق سے مراد میری صرف قرآن کریم کا سیاق نہیں ہے، بلکہ میری اس سے مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ، وہ مکمل ایک سیاق ہے کہ جس کے فریم میں قرآن کریم نازل ہوا ہے. کان خلقہ القرآن. قرآن سمجھنے کے لیے آپ کی سیرت، سنت اور آپ کی حدیث مبارکہ کو جب ساتھ رکھا جائے گا اور ان کلمات کو دیکھا جائے گا تو سمجھ میں آئے گا نا. یہ شرعی سیاق ہے، لفظ اپنے شرعی سیاق کے ساتھ معلوم کیا جاتا ہے. اور اس لیے جن علماء نے اس پر کام کیا اور قرآن کریم کی لغت پر کام کیا، انہوں نے خاص طور پر اس کا خیال کیا. جو ایسے علماء تھے خیال کرنے والے، ان میں سے ایک بہت بڑا نام جو ہے امام راغب کا ہے. راغب اصفہانی بہت بڑے امام ہیں اور ان کی کتاب بھی ہے قرآن کریم کے مفردات کے بارے میں. انہوں نے اس طرح سے قرآن کریم کے کلمات کو صرف مفرد انداز میں نہیں بلکہ سیاق کے ساتھ سمجھا اور سمجھایا ہے. واضح ہے بات؟ ٹھیک ہے. تو اس لیے میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ کلمہ اس کا مقدم ہونا یا مؤخر ہونا قرآن کریم میں یہ دو طرح سے ہوتا ہے. ایک تو ہوتا ہے کہ مقام دیکھا جاتا ہے کہ یہاں پر کلمہ یہ پہلے ہے یا بعد میں. مثلا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دو اسماء اور دو صفات ہیں، العزیز الحکیم. اکثر آپ کو یہ معلوم ہوگا کیسے آتا ہے، وَهُوَ العزیز الحکیم. کبھی حکیم العزیز آیا ہے قرآن کریم میں؟ نہیں ہے. خاص طور پر اب یہ جو وَهُوَ العزیز الحکیم جب آتا ہے تو کیوں؟ اس لیے کہ اس سے پہلے جو موضوع ذکر ہے آیت مبارکہ کا، اس کا تعلق پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت عزت یا قہر ذکر کرنے سے ہے. مثلا فرمایا کہ هو اللہ الذی لا الہ الا هو
الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. تسبیح کرتی ہے زمین و آسمان کی ہر شے اس کے لیے، اور تسبیح جو کرتی ہے تو اس لیے نہیں کہ صرف اس کی حکمت ہے، بلکہ اس لیے تسبیح کے ساتھ زیادہ مناسب صفت کیا ہے؟ سب سے پہلے اول مناسبت جو رکھتی ہے وہ کیا ہے؟ کہ وہ غالب ہے، وہ تسبیح کا حقدار ہے، اسی کی تسبیح کی جا سکتی ہے اس انداز میں کہ زمین و آسمان کی ہر شے اس کے آگے جھکی ہوئی ہے، خاضع ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ لیکن اس کی عزت جب آپ نے سمجھ لیا، مان لیا کہ ہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ عزت رکھتا ہے، وہ عزیز ہے، اس بنا پر وہ تسبیح کے لائق ہے کہ ہر دم اس کی تسبیح کی جائے، اور زمین و آسمان میں اس کی تسبیح جاری و ساری ہے، تو ساتھ فوراً یہ وہم پیدا ہو سکتا ہے کسی مریض دل میں کہ شاید اس کی عزت جو ہے وہ کسی ظلم کے ساتھ ہے یا جبر کے ساتھ ہے، تو غالب ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، نہیں، وہ عین حکمت ہے، اس کی عزت عین حکمت ہے. یہ فہم ہے قرآن کریم کا کہ آپ تقدیم و تاخیر. کئی فرمایا وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ، بعض جگہ فرمایا وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ، ایسے بھی ہے. قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا. دیکھیے قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ بِهِ آمَنَّا نہیں کہا، وہ الرحمن ہے، ہم اس پر ایمان لائے، کیونکہ ایمان اصل میں تو ایمان اللہ کا ہے نا، باقی ایمان بالرسول بالملائکہ وہ سب ایمان اس کے تابع ہیں. لیکن بہرحال ایمان اللہ کے ساتھ ساتھ ہم کس پر رکھتے ہیں؟ اللہ کے انبیاء اور رسول پر رکھتے ہیں، یوم آخرت پر رکھتے ہیں، ملائکہ پر رکھتے ہیں نا، اور بھی ایمان ہے نا. اس لیے یہاں پر حصر سے نہیں فرمایا قل هو الرحمن آمنا به، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں. وعلیہ توکلنا، لیکن اسی پر توکل کرتے. علیہ پہلے آ گیا، حالانکہ توکلنا علیہ قرآن کے خارج قرآن اگر لکھا جائے تو عادی جو عام ترتیب ہے وہ یہ ہے توکلنا علیہ، لیکن علیہ توکلنا بتاتا ہے اسی، یعنی ہم نے اسی پر توکل کی. یہاں پہ حصر ہے. کیوں؟ توکل اللہ کے سوا کسی پر اور پر کیا ہی نہیں جا سکتا، کائن و من کا جو مرضی ہو. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو ایسے نہیں ہے. یہ قرآن کریم میں تقدیم و تاخیر جو ہے اس کے اندر ایک معنی ہے. تو یہ اس طرح سے آپ کو ملے گا اکثر انشاءاللہ اپنے موقع پر یہ بیان ہو جائیں گے. کہیں پر السماء پہلے بیان ہوا، الارض بعد میں بیان ہوا، کہیں پر ارض پہلے بیان ہوا، السماء بعد میں بیان ہو گیا. یہ بھی اس میں حکمت ہے، اس کا تعلق ہوتا ہے قرآن کو سمجھنے سے. اس سے مسائل نکلتے ہیں، اس سے عقیدہ بنتا ہے انسان کا، اس سے انسان کو نور اور فہم ملتا ہے، زندگی گزارنے کا سلیقہ آتا ہے، اپنے رب کو راضی کرنے کا سلیقہ آتا ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو یہ ہے اصل میں علم، یہ ہے قرآن کریم کی تفسیر. ایک تو یہ فائدہ ہے. دوسرا تقدیم و تاخیر جو شیخ صاحب نے بیان فرمایا کہ یہاں پر جو ہے وہ اختصاص، اس سے اختصاص پیدا ہوتا ہے. معمول سے مراد یہاں پر آسان الفاظ میں مفعول ہے. دیکھیے اصل میں یہ کلمہ اگر ہم ویسے لکھیں قرآن سے خارج، ہم کہیں گے نعبدو کا. کیا کہیں گے؟ ذرا میرے ساتھ رہیے گا. اس کو دیکھیے، اس کلمے کو آپ کے سامنے بھی کافی یہ ڈسپلے ہو رہا ہے. جو نعبدو کا، ہم تیری عبادت کرتے ہیں. یہاں پہ ہی نہیں آئے گا. وہ جو کا جو ساتھ ملی ہوئی ضمیر ہے نا، کا متصل ضمیر ہے، اس کو آپ شروع میں لے گئے. فعل سے نعبدو فعل تھا نا، فعل اور فاعل، اور اس سے پہلے آپ لے گئے. تو جب کا شروع میں گیا تو وہ ضمیر منفصل بن گئی. تو کیا بن گیا؟ ایا کے ساتھ کا، ایا کا، یہ پہلے چلا گیا نا. اس تقدیم سے حصر کا معنی پیدا ہو گیا. حصر کا معنی پیدا ہو گیا کہ اللہ جو عبادت کا حکم ہے، یعنی مراد کیا ہے کہ یہ عبادت یہ ہے قصر الصفات علی الموصوف، یعنی عبادت کی جو صفت ہے نا وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالی تک محدود ہے. اسی کی ذات باری تعالی اور اسی کی عظمت اور کبریائی اور اسی کے آگے جھکنے میں بند ہے، اس سے باہر کہیں نہیں ہے. کیونکہ ہماری عبادت سے مراد کیا ہے کہ اللہ معبود ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ ہماری عبادت سے کیا مراد ہے کہ اللہ معبود، اور معبود مألوہ ہوتا ہے. یاد ہے پہلا سبق؟ معبود کیا ہوتا ہے؟ وَأَوَّلْ مألوہ المعبود. اور مألوہ کون ہوتا ہے؟ الہ. جو الہ ہے وہ الوہیت کی صفت رکھتا ہے، اور ہم اس کے بالمقابل عبودیت کی صفت رکھتے ہیں، ہم اس کے عبد ہیں. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو یہ ہے حصر. اور پھر اس کے بعد فرمایا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یہ بھی ایسی تھا نستعینک. تو اس کو بعد میں وہ کاف جب شروع میں آیا تو کیا بن گیا؟ ایاک، مقدم ہوا نا، تو تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. طلب العون، یعنی اعانت، صرف اور صرف تیری ہی اعانت کے محتاج ہیں. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یہ نہیں ٹھیک ہے. اب پھر دوبارہ غور کیجئے اسی کلمہ کے اوپر. فرمایا ایاک نعبد ونستعین نہیں کہا، ایاک نعبد و ایاک نستعین فرمایا. یعنی ایاک دوبارہ تکرار ہے، اس میں بھی حکمت ہے.
یہ کچھ باتیں تھوڑا سا میں شیخ صاحب کہ اس متن سے ذرا سا باہر جا رہا ہوں، لیکن اسی کو سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں کہ یہاں پر ایاک کی بھی تکرار ہے. کیوں؟ اس لیے اگر ایاک نعبد و نستعین کہا جائے غیر قرآن میں ایاک نعبد و نستعین تو واو جمع کے لیے ہوتا ہے. تو یہ وہم ہو سکتا تھا کسی کو کہ شاید پھر ہماری عبادت اور استعانت دونوں اکٹھی جب مل کر ہوں گی نا تو اللہ کے لیے ہوں گی، جب الگ الگ ہوں گی تو شاید پھر کیا ہو کہ استعانت کسی اور سے ہو سکتی ہو الگ ہو جائے عبادت. اگرچہ استعانت عبادت میں داخل آگے آ جائے گا لیکن پھر بھی بات سمجھانے کے لیے فرمایا نہیں وہ ایاک دونوں اکٹھی ہوں تب بھی، الگ الگ ہوں تب بھی اللہ کے لیے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین. جی جناب، ہے یا نہیں اس میں عقیدہ اور ایمان؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین دونوں الگ الگ مذکور ہیں اور تکرار میں توکید ہے، تاکید ہوتی ہے. جب ایاک بار بار تکرار آئے گی اس میں تاکید بھی ہے اور اس میں زور بھی ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے فرمایا میں نے نخصک وحدک بالعبارۃ والاستعانہ، تو منفرد ہے، تجھے ہم خاص کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا، تیرا کوئی شریک نہیں ہے ہماری عبادت اور استعانت میں، صرف اور صرف تیرے لیے ہے. فکأنہ یقول نعبدک لا نعبد غیرک ونستعین بک ولا نستعین بغیرک. اور آگے فرمایا وقدم العبادۃ علی الاستعانہ. اب ایک سوال، پھر وہی بات ہو رہی تھی نا تقدیم و تاخیر کی، تو تقدیم و تاخیر اسی میں، بلکہ یہ حشر میں یہ جو موضوع یہاں پر بیان ہوا ہے سبحان اللہ، ایاک نعبد و ایاک نستعین، قرآن کریم میں اس کے کافی ساری مثالیں موجود ہیں. جیسے آپ کو پتا ہے کہ ربنا علیک توکلنا و الیک انبنا و الیک المصیر، اس میں الیک پہلے آ گیا تو حشر پیدا ہو گیا. یہ جو بھی آپ کے سامنے میں سورۃ آل عمران کی آیت تلاوت کی ہے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر. بیدک الخیر کہا ہے نا، الخیر بیدک تو نہیں کہا، الخیر بیدک. ہاں، الخیر بیدک کا مطلب کیا ہے کہ کل کی کل خیر تیرے ہاتھ میں ہے. بیدک الخیر کا مطلب کیا ہوگا؟ تقدیم ہوگی، ہاں تیرے ہی، ماشاءاللہ شاباش، کہ کل کی کل خیر تیرے ہی ہاتھ میں ہے. ٹھیک ہے، بعض جگہ ایسی ہوتی ہے کہ جہاں پر تقدیم سے اس طرح سے معمول کی تقدیم سے حصر نہیں ہوتا بلکہ اس سے مراد کچھ اور ہوتی ہے. وہ پھر اور بھی استعمالات ہیں اپنے اپنے مقام پر انشاءاللہ وہ بیان ہو جائیں گے، جیسے کہ وہ وَكُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ. بہرحال یہ بات واضح ہو. یہ جو موضوع ہے یہ عبادت، ایاک نعبد یہ عبادت، اور ایاک نستعین یہ اللہ سے اعانت طلب کرنا. فاعبدہ وتوکل علیہ وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون، قرآن کریم کے مقام پر بیان ہوا. آگے کہتے ہیں، پھر آگے یہ تو بات ہوگی نا معمول کی تقدیم یعنی مفعول کی تقدیم فعل پر اور اس کی بنا پر جو قصر پیدا ہوا. آگے کہتے ہیں وقدم العبادۃ علی الاستعانہ. اللہ نے ذکر میں لفظ عبادت کو یا پہلے ذکر کیا اور استعانت کو بعد میں. کیوں؟ وہ کہہ رہے ہیں من باب تقدیم العام علی الخاص، یہ عام کو خاص پر مقدم کرنا ہے. دیکھیے نا، اللہ سے مدد طلب کرنا کیا عبادت نہیں ہے؟ بتائیے، اللہ سے مدد طلب کرنا عبادت ہے یا نہیں؟ تو گویا استعانت جو ہے وہ عبادت میں داخل ہے. عبادت عام ہے نا، یہ جنس ہے، اس کے کئی افراد ہیں، اس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ اس کے جمعی افراد میں سے مدد طلب کرنا بھی ہے. جی یہ نہیں کہ دعا، قربانی، نظر و نیاز اللہ کے سوا دوسروں کی دی جاتی رہے، ایسا نہیں ہے. مدد طلب کرنا وہ بھی صرف اللہ ہی کے لیے، وہ بھی عبادت کا حصہ ہے نا. تو عبادت عام ہے، استعانت خاص ہے. جب ایک عام ذکر ہو جائے اور اس کے بعد اسی عام کا ایک فرد جو خاص ہوتا ہے وہ اس کے بعد الگ سے ذکر ہو جائے، اس سے مراد اس خاص کی کچھ خاص شان بیان کرنا، اس کی اہمیت ہوتی ہے. جیسے فرمایا کہ قل من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسولہ وجبریل ومیکال. اب ملائکہ میں کیا جبریل و میکال داخل نہیں ہے؟ شامل ہے نا. الگ سے کیوں ذکر کیا؟ یہاں پر ان کی خاص دشمنی، یہود دشمنی کا ذکر ہو رہا ہے جو ان دو کے ساتھ خاص. بات سمجھ آ رہی؟ اور دیگر اس قسم کے فوائد ہیں. فرمایا کہ حافظوا علی الصلوات، تمام نمازوں کی حفاظت کرنی ہے نا. والصلاۃ الوسطی، اور صلاۃ وسطی کی، کیا وہ نمازوں میں شامل نہیں ہے نا؟ الگ سے کیوں ذکر کیا؟ کیونکہ عصر کی نماز کی خاص اہمیت ہے.
اللہ کے چہرہ ذو جلال کا دیدار ملتا ہے فجر اور عصر کی نمازوں کی حفاظت کرنے سے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے کہ عام کے بعد خاص ذکر کرنا. دیگر اس قسم کے فوائد ہیں. تو فرمایا واہتمام بتقدیم حق ہی تھا. ایک تو وجہ یہ بتائی تقدیم العام علی الخاص, کہ عام کو خاص پر مقدم کیا جائے, کہ عام پہلے آئے گا خاص اس کے بعد میں آئے گا. ٹھیک ہے, کہ عام پہلے ذکر ہو خاص اس کے بعد ذکر ہو. اصل میں ترتیب یہی بنتی ہے. اس بنا پر پہلے عبادت کا ذکر ہے, اس کے بعد استعانت کا ذکر ہے. فرمایا دوسری وجہ کیا ہے, واہتماما بتقدیم حقہ تعالی علی حق عبدہ, اور اس لیے بھی کہ عبادت جو ہے ایک انسان کی, مسلمان کی جہت سے وہ خالص اللہ سبحانہ وتعالی کا حق ہے, جبکہ استعانت میں اس کے اپنا بھی, اس کے اپنی مراد و مطلوب موجود ہے. اللہ سبحانہ وتعالی کا جو حق ہے وہ بندے کے حق پر غالب ہے اور مقدم ہے, اس لیے اس کا ذکر جو ہے وہ اس سے پہلے ہوا. ٹھیک ہے, چلیں یہ تو انہوں نے توجہ بیان کر دی. اب اصل پہ مغز پہ آ جائیے کہ عبادت ہے کیا چیز. عبادت ہے کیا؟ ہم تو کہتے ہیں یہ عبادت تو عام فہم سی چیز ہے, ہر بندہ جانتا ہے کہ عبادت کیا ہے, لیکن بہرحال دیکھیے ذرا, عبادت بھی ہم سمجھیں گے انشاءاللہ والعزیز اسی آیت مبارکہ کی روشنی میں. فرماتے ہیں انہوں نے تعریف کی ہے شیخ صاحب نے عبادت کی, کہتے ہیں والعبادہ اسم جامع, ایک ایسا جامع اسم ہے لکل ما یحبہ اللہ ویرضاہ من الاعمال والاقوال الظاہرۃ والباطنہ, جو کہ ہر اس شے کے لیے بولا جاتا ہے, خواہ وہ اعمال میں سے ہو, خواہ وہ اقوال میں سے ہو, خواہ وہ اعمال و اقوال ظاہری ہوں یا باطنی ہوں. کوئی قول باطنی بھی ہوتا ہے؟ باطنی قول ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ ہاں جی, دل کی محبت, ارادہ, جذبہ, دل میں تصدیق, دل میں اللہ کا ذکر بھی اس میں شامل ہے, لیکن اس کی بنیاد کیا ہے؟ محبت, خشیت, اجلال, تعظیم, یہ تمام چیزیں ہیں نا. دل کا بھی قول ہے, عقیدہ, ایمان, کلمہ لا الہ الا اللہ, توحید کے جتنے بھی لوازمات ہیں تمام دل کے اندر جو موجود ہیں, تصدیق بھی ہے اور قول بھی ہے اس کا. وہ کہتے ہیں شیخ صاحب یہ جو تعریف انہوں نے کی ہے یہاں پر, یہ تعریف شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی ہے رحمہ اللہ تعالی. ان کی کتاب العبودیہ ہے, اس کتاب میں انہوں نے یہ تعریف ذکر کی ہے, اور یہ جامع ترین تعریف ہے عبادت کی ایک پہلو سے جو اکثر علماء بیان کرتے ہیں. شیخ صاحب نے بالکل اسی تعریف کو یہاں پہ نقل کر دیا ہے. العبادت اسم جامع, ایک ایسا جامع اسم ہے لکل ما یحب اللہ ویرضا, جو ہر اس شے پر اس کا اطلاق ہوتا ہے جس کو اللہ پسند کرتا ہے اور اس سے راضی ہوتا ہے, جس کو اللہ پسند کرتا ہے اور اس سے راضی ہوتا ہے, خواہ وہ اقوال میں سے ہو, خواہ وہ اعمال میں سے ہو, خواہ وہ اقوال و اعمال ظاہری ہوں یا باطنی ہوں. آپ کا یہاں پر بیٹھنا, اس کو سننا, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم کی تعلیم کو حاصل کرنا, اس پر غور کرنا, یہ اس پہ اللہ راضی ہوتا ہے, اگر آپ اس نیت سے بیٹھے ہیں, محبت سے بیٹھے ہیں اور اللہ کی محبت کی بنا پر یہاں بیٹھے ہیں, تو یہ عبادت ہے. سوال جواب کرنا عبادت ہے. انشاءاللہ العزیز اللہ اگر قبول فرمائے, میرا بولنا عبادت ہے, آپ کا سننا عبادت ہے, آپ کا یہاں پر بیٹھنا عبادت ہے, آپ کا جو ایک ایک لمحہ یہاں پر گزر رہا ہے وہ عبادت ہے, اور عظیم ترین عبادتوں میں سے عبادت ہے. تو وہ یہ تعریف انہوں نے ذکر کی. یہ جو تعریف شیخ صاحب نے ذکر کی ہے, تھوڑا سا یہاں مجھے رکنا پڑے گا بات کو پھر سمجھانے کے لیے. یہ عبادت کی تعریف انہوں نے ایک پہلو سے ذکر کی ہے. دیکھیے عبادت جو ہے, یہ آخری نقطہ ہے, بس پریشان نہیں ہونا ہے آپ نے, پھر اس کے بعد ہم بات کو سمیٹیں گے. یہ تھوڑا سا اہم نقطہ ہے, اس میں کچھ اصطلاحات آ سکتی ہیں, مفہوم کو سمجھیے. اصطلاح سے زیادہ اس اصطلاح کی جو انڈر لائنگ جو کانسیپٹ ہے, جو تصور ہے, مفہوم ہے, وہ زیادہ اہم ہوتا ہے. یعنی دو عبادت کا جو لفظ ہے کہ دو طرح سے اس کا اطلاق, دو طرح سے یہ لفظ جو ہے یہ اپنے معنی پر دلالت کرتا ہے. ایک تو بطور مصدر اور ایک بطور اسم مصدر, یعنی اس کا ایک معنی مصدری ہے اور ایک اس کا معنی اسمی ہے. یہ تھوڑا سا بات آپ کو میں سمجھاتا ہوں, قرآن کریم سے مثال دیتا ہوں. مصدر یہ ہوتا ہے کہ آپ کا کوئی کام کرنا, کوئی کام کرنا, کوئی عمل کرنا. مثلا آپ نے توضو جو ہے وضو کرنا, کیا ہے آپ کا وضو کرنا, اس کے لیے مصدر بولیں گے آپ توضو. ٹھیک ہے, وضو کرنا آپ کا عمل, حدث اسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا, اصطلاح میں وضو کرنا آپ کا, اردو میں نا کرتے ہیں نا, نا کرنا, وضو کرنا, آپ کا وضو کرنے کا جو عمل ہے, اس میں فاعل کا تصور ذہن میں آتا ہے ساتھ آپ کے, کہ کرنے والا شخص کوئی کام عمل کر رہا ہے. سمجھ رہے بات؟
اور ایک ہے لفظ وضو. وہ کیا ہے؟ وہ آپ کا وضو کرنے پر بھی اس کا اطلاق ہو جاتا ہے، مگر اس کا اصل مطلب کیا ہے کہ جو چیز آپ نے کر لی ہے نا اس کا اسم بھی ہے ایک وضو. ایسے ہی ہے نا. دیکھیے آپ کہتے ہیں نا کہ جناب یہ بتائیے کہ کیا نیند ناقض وضو ہے؟ کیا نیند سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ اب وضو جو ٹوٹ جاتا ہے وہ آپ کے عمل کی بات تو نہیں ہو رہی نا. جو آپ کا وضو کرنا تھا اس عمل کی بات ہو رہی ہے. کس کی بات ہو رہی ہے؟ آپ کے عمل کے نتیجے میں جو کیفیت حاصل ہوئی، جو حیات حاصل، اس کی بات ہو رہی ہے نا. میرا سمجھ رہے ہیں نقطہ؟ نہیں سمجھ رہے؟ اس کو آپ نے وضو کہہ دیا تو وضو کا اطلاقات دو ہو گئے، ایک اس کا اسمی، یہ اسم کا معنی ہے، اور ایک اس کا مصدری معنی ہے. ٹھیک ہے نا. قرآن کریم میں اس کا بڑا یعنی اس میں بھی حکمت ہے. اور اس طرح سے آپ دیکھیے تسبیح ہے نا، آپ تسبیح کرتے ہیں نا، سبح یسبح، یعنی سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. قرآن کریم میں آتا ہے تسبیح کرنا. سبح یسبح، تسبیح کیا ہے؟ آپ کا تسبیح کرنا، یہ آپ کا عمل، یہ مصدر ہے. لیکن سبحان کیا ہے؟ اسم مصدر ہے. سبحان کیا ہے؟ اسم مصدر ہے. ٹھیک ہے. اب اس لیے تسبیح تو انسان کی جب کرے گا تبھی ہوگی نا، جب نہیں کر رہا تو نہیں ہے. لیکن سبحان کیا ہے؟ وہ ایسی اللہ کی تسبیح ہے، ایسی پاکی ہے جو کبھی بھی، جس میں زوال نہیں ہے. فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ، سبحان الذی اسرا بعبدہ. پاک ہے وہ ذات جس نے، جو لے کر گیا اپنے بندے کو رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف. ٹھیک ہے نا. سبحان اللہ. تو کیا یہ کبھی ہے؟ کبھی نہیں. نہیں. اب یہ سبحان اسم ہے، اس کے اطلاقات سمجھ رہے ہیں آپ؟ کلام کو دیکھ لیجئے. کلام جب آپ بات کرنے کے معنی میں لیں گے نا، بات کرنا، تو آپ تکلم یا تکلیم کی بات کرتے ہیں. وکلم اللہ موسیٰ، اچھا یہ دونوں طرح استعمال ہوا ہے. وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا. خود کلام کرنا، خود کلام فرمایا. یعنی اس میں کوئی یہ نہیں کہ آواز پیدا کر دی، سے بات جہلا کہتے ہیں جو صفات کے منکر ہیں، تو درخت میں سے آواز پیدا کر دی، خود کلام نہیں فرمایا. اللہ کی صفت تکلم کے وہ انکار کرتے ہیں. ایسا تو نہیں ہے نا. اللہ نے کلام فرمایا، اللہ کی صفت فعلی ہے، اللہ نے کلام فرمایا. وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، تکلیم ہو گیا. لیکن کلام کیا ہے؟ وہ کلمات جو اگر انسان کے پہلو سے بات کریں تو جو انسان سے صادر ہوتے ہیں، جو بول دیے جاتے ہیں، اسے کلام کہا جاتا ہے. تو کلام کبھی تکلیم پر بھی اس کا اطلاق ہو جاتا ہے، مگر اس کا اصل وہ اس کا معنی اسمی کیا ہے؟ وہ کلمات جو بول دیے جاتے ہیں، جن کے ساتھ تکلم کیا جاتا ہے. اس لیے اللہ نے دونوں فرق کیا. فرمایا یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی، کہ موسیٰ میں نے تو یہ چن لیا ہے اپنی رسالات اور اپنے کلام کے ساتھ. جو بھی اللہ کا کلام ہے. قرآن کیا ہے؟ کلام اللہ ہے یا نہیں؟ ہم تکلیم اللہ کہتے ہیں قرآن کو، کلام اللہ کہتے ہیں نا. تو مصدر اور اسم کا فرق سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ قرآن کریم میں بھی اس کا جو ہے فرق کیا گیا. بہت اس کی مثالیں ہیں. کلام ہے، وضو ہے، اور اس طرح سے غسل ہے. آپ کا یعنی جو ہے وہ غسل، آپ کا غسل کرنا، اغتسال، اور اس کے بعد آپ جو کر لیا، جو کیفیت حاصل ہوئی، اسے آپ غسل کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح سے عبادت کا بھی دو معنی ہیں. ایک مصدری معنی ہے اور ایک اس کا اسمی معنی ہے. مصدری اطلاق کا مطلب کیا ہوگا؟ کہ آپ کا عبادت کرنا، آپ کا، جب آپ کے عبادت کی تعبد کی بات ہوگی نا، کہ تعبدہ عبادت کی، تو اس کا لغوی مفہوم کیا ہے؟ کہتے ہیں طریق معبد، وہ راستہ جس کو بہت زیادہ قدموں تلے پامال کیا جائے. جیسے کہ پہلے دور میں آپ کو معلوم ہے کہ راستے لوگوں کے چلنے سے راستے بن جایا کرتے تھے. اتنا لوگ چلتے تھے کہ وہ ایک راستہ خود بخود بن جا اور سہل ہو جاتا. ایسا راستہ جو کہ سہل ہوتا اور ہر ایک کے لیے مہیا ہو جاتا، اسے کہتے ہیں طریق المعبد. آج بھی یہ عربی میں محاورہ ہے کہ آپ نے کہنا ہے یار فلاں چیز کا سب سے جو طریق المعبد ہے نا وہ یہ ہے، یعنی جو بڑا ہی ایک گزرگاہ ایسی ہے کہ جو ہر ایک کے لیے سہل اور آسان ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو ایسا یعنی عبادت کے مفہوم میں کیا ہے؟ مصدری معنی میں کیا ہے؟ اس کے تعبد کے اندر کیا ہے؟ یعنی اس میں الحب التام والذل التام والخضوع والانقیاد، کامل طور پر جھک جانا، پست ہو جانا کسی کے سامنے، سر تسلیم خم کر دینا. اور شریعت نے اس معنی میں اضافہ کیا محبت کا، خاص طور پر کہ اس کے اندر محبت بھی بے انتہا ہوتی ہے. ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ عبادت میں صرف ذلت اور صرف محبت جو ہے نا، یعنی صرف جو خضوع ہے اور جھک جانا اور تذلل، عاجزی اللہ کے سامنے، اور صرف محبت، یہ کافی نہیں ہے. جب تک کہ وہ عاجزی اور تذلل اور وہ محبت جو ہے وہ کمال درجے کی نہ ہو، اور جیسی اللہ سے ہو ویسی کسی کے ساتھ نہ ہو، اس وقت تک وہ عبادت نہیں بن سکتی ہے. کیوں؟
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُم كَحُبِّ اللَّهِ، ایسے لوگ ہیں جو محبت کرتے ہیں، ایسے انہوں نے انداد پکڑے ہوئے ہیں، اللہ کے ساتھ شرکا بناتے ہیں کہ ان سے محبت کرتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ جیسی محبت کرتے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تو یہ اس کا مصدری معنی عبادت کا، وہ کیا ہے؟ الحب التام وذل التام. یہاں کچھ علماء نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو اوامر ہیں، اللہ سبحانہ، انہوں نے کہا اس کی یعنی کہ جو تعریف بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوامر و نواہی پر عمل پیرا ہونا، محبت کے ساتھ اور خوف کے ساتھ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جتنے اوامر و نواہی ہیں شریعت کے، ان پر عمل پیرا ہونا، امتثال اوامر اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات پر یا شرع کے جو احکامات ہیں ان پر عمل پیرا ہونا، کامل محبت اور کامل خوف کے ساتھ. امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع. تو بہرحال یہ اس کا مصدری معنی. تو مصدری معنی میں آپ نے غور کیا عبادت کے کہ اس میں ہم عبادت کرنے والے پر فوکس کر رہے ہیں. ایسے ہی ہے نا کہ جو عبادت کرنے والا شخص ہے اس کا کامل جھک جانا، اس کا جھک جانا، اس کا تذلل اور اس کی محبت، اس کا خوف یہ کمال درجے کا ہو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہو. ٹھیک ہے، یہ عبادت کا مصدری معنی ہے. دوسرا عبادت کا اسمی معنی ہے جو یہاں پر کیا گیا ہے. اس سے مراد وہ چیزیں ہیں، وہ اشیاء ہیں جو آپ اپنے اس تذلل اور محبت اور خوف کے اظہار کے لیے کرتے ہیں. مثلا میں نے اللہ کے سامنے جھکنا ہے نا، میں نے اپنی عاجزی، محبت اور خوف اور اللہ سے میری جو والہانہ ایک محبت ہے اور میری عبودیت ہے اس کا اظہار کرنا ہے، تو میں کن چیزوں کے ساتھ کروں گا؟ اس میں نماز ہے، اس میں حج ہے، اس میں قرآن کریم کی تعلیم ہے، اس میں حلال کی طرف میری رغبت ہے، حرام سے بچنا ہے، ایسے ہی ہے نا، امانت ہے، اس میں جھوٹ سے نفرت ہے، اس میں صدق، سچ، امانت اور دیانت کی محبت ہے، اس میں جہاد فی سبیل اللہ کا جذبہ اور اس کا ولولہ ہے. یہ تمام چیزیں ہیں نا اس میں. یہ وہ عبادت ہے، یہ عبادت کا اسمی معنی ہے. ان تمام کو عبادت کہا جاتا ہے. شیخ صاحب نے یہاں پر جو تعریف بیان کی ہے وہ عبادت کا اسمی معنی کر کے، جو ایک پہلو سے علماء کرتے ہیں، یہ وہ بیان کیا ہے عبادت کا معنی اسمی لے کر کہ عبادت ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے، یعنی وہ تمام اشیاء کہ جن کے ساتھ میں اپنی محبت کا اور اپنے تذلل کا، اپنے خوف اور انقیاد باللہ کا اظہار کرتا ہوں، ان کا ذکر کر دیا کہ ہر وہ چیز جسے اللہ محبت کرتا ہے، اللہ راضی ہوتا ہے، چاہے وہ ظاہری ہوں، چاہے باطنی ہوں، اقوال میں سے ہوں یا اعمال میں سے، افعال میں سے ہوں، ان کو عبادت کہا جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ انسان کا روزگار کمانا، انسان کا چلنا، انسان کا لباس پہننا، انسان کا اپنی بیوی سے جو ہے حسن معاشرت، اچھا سلوک کرنا، حتیٰ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم اپنی بیوی سے جو تعلقات، جنسی تعلق قائم کرتے ہو، اس میں بھی تمہارے لیے اجر ہے. سبحان اللہ، وہ بھی عبادت ہے. وہ کیوں عبادت ہے؟ صحابہ کرام نے پوچھا، فرمایا اس لیے اگر تم اس کو کسی اور غلط جگہ پر رکھو، اسی شے کو، تمہارے لیے جرم ہے یا نہیں؟ تم اللہ سے ڈرتے ہوئے اس کو حلال جگہ پر استعمال کرتے ہو، تمہارے لیے عبادت ہے. یہ بھی عبادت، لکل ما یحب اللہ ویرضا. لیکن ہم جب عبادت کا مفہوم کریں گے تو ہم پھر ان دونوں مصدری اور اسمی جو معنی ہیں، ان دونوں کو ملا کر پھر عبادت کا کامل مفہوم پیدا ہوگا. کیونکہ دیکھیے، ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، روزہ بھی رکھ رہا ہے، لیکن اس کے دل میں اللہ کی محبت کامل نہیں ہے، نہ اس کی نیت صالح ہے، تو کیا عبادت بن جائے گی؟ نہیں. اور اگر مصدری معنی ہو، یعنی محبت بڑی ہے، خشوع بھی ہے، اللہ کے لیے سب کچھ ہے، لیکن جو عبادت کر رہا ہے وہ شرع سے، سنت نبوی سے ثابت ہی نہیں ہے، عبادت بن جائے گی؟ نہیں بن سکتی نا. تو وہ چیز، وہ عبادت انہی اجزاء، انہی اشیاء کا نام ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی جہت سے ہمیں معلوم ہوتی ہیں. تو اس لیے عبادت اپنے مصدری اور اسمی دونوں معنی کے ساتھ جب ہمیں اس کو سمجھیں گے تو کمال پیدا ہوگا. شیخ صاحب نے یہاں پر معنی اسمی ذکر کیا اس لیے کہ جب علی الاطلاق ہم عبادت کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد یہی معنی ہوتا ہے. اور استعانت کیا ہے؟ فرمایا ہی الاعتماد علی اللہ تعالی فی جلب المنافع، منفعت کی جمع، ودفع المضار، مضرت کی جمع، مع الثقة به فی تحصیل ذلك. استعانت کیا ہے؟ استعانت کا مطلب تو ہوتا ہے اللہ سے مدد طلب کرنا، لیکن شیخ صاحب نے مدد طلب کرنے کی جو بنیاد ہے نا، جو وسیلہ ہے اس کو حاصل کرنے کا، وہ بیان کر دیا. کہتے ہیں وہ کیا ہے؟ استعانت کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی پر تمام منافع، وہ اشیاء جو آپ کے لیے نافع ہیں، ان کو حاصل کرنے کے لیے، اور تمام وہ اشیاء جو جن میں نقصان اور ضرر ہے
اور جن میں تکلیف ہے ان کو دور کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر اعتماد کرنا، اللہ پر بھروسہ رکھنا، اللہ پر توکل کرنا، اللہ کے سپرد کرنا، مع الثقة به فی تحصیل ذلک. لیکن یہ صرف اس لیے نہیں کہ آپ مجبوراً اللہ پہ کر رہے ہیں کہ چلو یار ادھر بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں اور پھر چلو اگر وہ کر دے گا تو ٹھیک ہے میرا رب ہوگا ورنہ نہیں. مع الثقة به فی تحصیل ذلک، اللہ پر مکمل اعتماد بھی ہے، اس پر بھروسہ بھی ہے کہ جو فیصلہ وہ کرے گا میری استعانت کرنے کے باوجود، میں اللہ سے مدد مانگ رہا ہوں اس کے باوجود میری مدد کرتا ہے یا نہیں کرتا، یا کیسے کرتا ہے، میری دعا کو ذخیرہ کرتا ہے یا مجھے کسی اور شے جو اس سے بہتر ہے وہ عطا کرتا ہے، جو بھی وہ میرے ساتھ کرے گا معاملہ، مجھے پورا اعتماد ہے کہ میرے لیے وہ خیر ہی خیر ہے. تب یہ استعانت بنتی ہے صحیح معنوں میں. یہ نہیں کہ آپ نے چلو ٹھیک ہے جی اور لوگوں سے بھی کہہ دیا ہے، اس کو بھی کہہ کر اللہ کو بھی کہہ کر دیکھ لیتے ہیں، یا اللہ کو کہہ کر دیکھ تو لیا ہے لیکن میری دعا قبول نہیں ہوئی، میں اتنا عابد آدمی ہوں، نمازیں پڑھتا ہوں، روزے رکھتا ہوں، قرآن پڑھتا ہوں، اللہ نے میری دعائیں قبول نہیں کی، وہ تو حرام کھا رہا ہے، اس کو اتنا کچھ دیا ہے مجھ سے نہیں. تو اللہ تیرے لیے وہ کر رہا ہے جو تیرے لیے بہتر ہے. جو اللہ پر اعتماد نہیں ہے، ثقہ جو ہے نا، تو نے اللہ پر بھروسہ نہیں کیا ہے صحیح معنوں کے اندر. ٹھیک ہے، تو اللہ پر ہی کامل بھروسہ کرنا جلب مصالح اور دفع مضار کے لیے، تمام طرح کی مصلحتوں کو اور نفع بخش چیزوں کو حاصل کرنے میں اور نقصان دہ چیزوں کو رود اور رد کرنے میں، یہ استعانت ہے، صرف اللہ پر اعتماد کرنا، خالص اللہ سبحانہ تعالیٰ پر. اور آخر میں شیخ صاحب فرماتے ہیں والقیام بعبادت اللہ والاستعانت به هو الوسیلۃ السعادہ هو الوسیلۃ للسعادۃ الابدیہ. کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی استعانت، ان دونوں کو کامل وجہ سے اختیار کرنا، اس پر عمل پیرا ہونا، یہ ابدی سعادت کا وسیلہ ہے، اور والنجات من جمیع الشرور، اور تمام شرور سے نجات کا بھی وسیلہ ہے. فلا سبیل الی النجات الا بالقیام بہما. کہتے ہیں کہ نجات کی طرف کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی وسیلہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم ان دونوں کو کامل طور پر اختیار کر لیں. کن دونوں کو؟ عبادت کو اور استعانت کو. تھوڑا سا ٹائم مجھے دیجیے گا، بس کچھ 10-15 منٹ تک، اور انشاءاللہ ہم اس کو سمیٹتے ہیں. یہ بات بڑی اہم ہے. دو چیزیں ہیں، عبادت اور استعانت. عبادت اور استعانت، عبادت اور توکل آپ کہہ لیجیے. توکل ہے تو استعانت ہوگی نا، جیسے کہ شیخ صاحب نے بیان فرمایا. لوگ چار گروہوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں. کچھ لوگ جو اللہ کی نہ تو عبادت کرتے ہیں نہ استعانت، دونوں غیر اللہ کے لیے ہے. دوسرے وہ جن کی عبادت تو اللہ کے لیے ہے اور وہ کامل نظر آتی ہے لیکن ان کی استعانت میں نقص ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ مثال دیں گے کوئی؟ حج بھی کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، تسبیح کے دانے پکڑے ہوئے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن جب مدد مانگتے ہیں تو کس کے پاس؟ لوگوں کے پاس. فلاں بندہ آپ کے دوست بھی ہو سکتا ہے، کوئی سیاستدان، کوئی پولیٹیشین ہو سکتا ہے، جناب اس کے ساتھ میرے اچھی تعلقات ہیں، اس کو دیکھ رہا ہے، دل کہیں اور جڑا ہوا ہے. دل دیکھیے خالص نہیں ہے. میں نے آپ کو عرض کیا تھا، ہم نے پہلے سبق میں پڑھا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات پر ایمان میں سے یہ بھی ہے کہ ان صفات کے جو آثار ہیں ان پر بھی ایمان لایا جائے. ایسی ہے نا، اس کی صفت کا اثر ہونا چاہیے. تھا کہ نہیں پڑھا؟ ہم نے پڑھا تھا نا. تو اللہ کی صفت ہم نے ملک پڑھی ہے ابھی. اس صفت ملک کے آثار میں سے کیا اثر ہونا چاہیے ہم پر؟ کہ جو بادشاہ ہے، جو مالک ہے، ملک بھی ہے اور مالک بھی ہے، تو کیا اس کو چھوڑ کر میں کس اور کو دیکھوں؟ کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی رات کے تیسرے پہر آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور کہتے ہیں ان الملک، ان الملک، میں ملک ہوں، میں ملک ہوں، میں بادشاہ ہوں، میں بادشاہ ہوں. من یدعونی فاستجیب له، کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کی دعا کو سنتا ہوں، میں اس کی پکار کو سنتا ہوں. من ذا الذی یسألنی فاعطیہ، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اس کو عطا کرتا ہوں. سبحان اللہ. من ذا الذی یستغفرنی فاغفر له، اور فاغفر له، کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے میں اس کو معاف کرتا ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا فلا یزال کذلک حتی یضیء الفجر، صبح تک یہی اعلان ہوتا رہتا ہے. ان الملک، ان الملک، وہ کہتا ہے میں ملک ہوں، آسمان دنیا پر نزول فرما. اس کو چھوڑ کر جس کا دل دنیا کے بادشاہوں سے ٹکا ہو، اس نے کیا اثر لیا اللہ کی صفت ملک کا؟ کوئی اثر لیا ہے؟ نہیں ہے نا. پھر توکل کہاں سے آئے گا؟ پھر استعانت کیسے ہوگی؟ اس لیے شیخ صاحب نے استعانت سے پہلے اس کا جو وسیلہ تھا نا، اس کا جو اس داعیہ تھا وہ پہلے ذکر کیا
کہ قلب کا کامل تعلق ہو. اور کہتے ہیں اب عبادت بنتی کیسے ہے؟ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت تفسیر ہے. دیکھیے پہلے انہوں نے کہا کہ یہ عبادت اور استعانت کے ساتھ انسان کی نیت کی اصلاح ہوتی ہے، انسان اندر سے انسان بنتا ہے، اس کا ایمان کامل ہوتا ہے. لیکن عبادت ہوتی کیا ہے؟ فرماتے ہیں، کہتے ہیں وَإِنَّمَا تَكُونُ الْعِبَادَةُ عِبَادَةً. عبادت تب ہوتی ہے، کب ہوتی ہے؟ اذا كانت مأخوذة عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقصودا بها وجه اللہ. عبادت تب ہوتی ہے جب وہ اللہ کے رسول سے براہ راست لی جائے اور اس عبادت کے ذریعے صرف اللہ کا چہرہ طلب کیا جائے. دو باتوں میں سمیٹ دیا ہے. عبادت لی کہاں سے جائے؟ عبادت اگر کوئی لے لے اللہ اور اس کے رسول سے، لیکن ساتھ جو ہے کیا کرے؟ اپنی کچھ قید بنا دے، کچھ زمانی اور مکانی. قرآن تو پڑھنا عبادت ہے، ہاں جی مان گیا تو ٹھیک ہے. مردہ کوئی فوت ہو جائے تو سارے اکٹھے ہو کے قرآن خانے شروع کر دو، اور یہ کر دو کر دو. خود سے ایک قید بنا لی نا، کوئی وقت مقرر کر لے جو اللہ اور اس کے رسول نہیں. ایسا نہیں ہے. عبادت وہی ہوگی جو کل کے کل اپنی حیات، اپنی قیود زمانی و مکانی اور اپنی حیات ترکیبی تمام اعتبار سے صرف اللہ اور اس کے رسول سے آئے. ایک بات مأخوذۃ اذا كانت مأخوذۃ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خالص اس کے اللہ کے رسول سے لی جائے. اور مقصود کیا ہو اس عبادت کو کرنے کی نیت کیا ہونی چاہیے؟ مقصودا بہا وجہ اللہ، اللہ کی رضا چاہیے، صرف اللہ کی رضا طلب کی جائے. فبہذین الامرین تکون عبادہ. فرماتے ہیں انہی دو کے ساتھ صرف عبادت بن سکتی ہے، ورنہ نہیں. اور فرمایا کہ وذکر الاستعانۃ بعد العبادہ، اور اللہ نے استعانت کو عبادت کے بعد ذکر کیا، مع دخولها فیہا، حالانکہ استعانت عبادت میں داخل ہے. اللہ سے مدد مانگنا بھی عبادت ہی ہے. کیوں؟ اس کی جو ہے وجہ بیان کی، لاحتیاج العبد فی جمیع عباداتہ الی الاستعانۃ باللہ تعالی. سبحان اللہ. اس لیے کہ بندہ اپنی تمام عبادات کے لیے بھی اللہ کی اعانت کا محتاج ہے. کوئی یہ مت سمجھے کہ میں بڑا عابد ہوں تو دنیا کے معاملات کے لیے میں اللہ کی مدد مانگتا ہوں. نہیں، تو نے مسجد میں آنا ہے، تو نے قرآن پڑھنا، یہاں بیٹھنا ہے، یہ تجھے شوق کس نے دیا؟ تیرا کوئی کمال نہیں ہے، تجھ پر اللہ کا احسان. کتنے لوگ ہیں اس وقت جو نیو ایئر نائٹ منانے کی تیاریاں کر رہے ہوں گے نا ایسے بہت سے، بولیے ہوں گے یا نہیں ہوں گے، جو اللہ کی نافرمانی کا عزم کیے ہوئے ہیں اس حالت میں کہ کسی کو اپنی موت کا پتہ نہیں ہے. کوئی زنا کے تصورات میں بیٹھا ہوا ہے، اس کے لیے اس کی تیاریاں ہیں. کوئی شراب کی اور دیگر جو قسم کے اللہ کی معصیت ہیں جن پر اللہ کا عذاب آتا ہے، شکلیں چہرے بگڑتے ہیں، مسخ ہوتے ہیں، قذف ہوتا ہے، خسف ہوتا ہے، ان کی تیاریاں کر رہا ہے اور چیلنج سے کر رہا ہے اور بڑا مطمئن ہے. ایسے بھی تو ہے نا. اور کسی کو اللہ نے اپنے گھر میں بلا کر قرآن سنانے کی توفیق عطا فرما دی. ہمارا کمال ہے اس میں؟ کوئی کس کا احسان ہے؟ یہ اللہ سے مانگا کریں، اس میں استقامت اللہ سے مانگیں. عبادت بھی بغیر استعانت کے نہیں ہو سکتی، ممکن نہیں ہے. فَإِنَّهُ إِن لَّمْ يُعِنْهُ اللَّهُ، کیونکہ اگر اللہ اس کی مدد نہ کرے، لم يحصل له ما يريده، اس کو کبھی بھی وہ شے حاصل نہیں ہو سکتی جو وہ چاہتا ہے. من فعل الاوامر، اللہ کے اوامر بجا لانے سے، واجتناب النواہی، اور اللہ کی منع کردہ حرام کردہ اشیاء سے بچنے کی میں سے جو بھی اشیاء ہیں اللہ کے اوامر و نواہی میں سے، ان پر وہ کبھی عمل پیرا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی مدد نہ کرے. اس لیے استعانت کو عبادت کے ساتھ ملایا اور دونوں کو خاص کر دیا، دونوں کو محصور کر دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات باری تعالیٰ. ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ ہمارا آج کا سبق تھا. آخری بات ایک اضافی سن لیجیے، وہ بھی ایک انشاءاللہ علم کی بات ہے. آخری نقطہ ہے وہ یہ ہے، آپ نے غور کیا سورۃ الفاتحہ میں ہم شروع سے جو آیات مبارکہ پڑھتے آ رہے تھے، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، یہاں خطاب جو ہے وہ غائب، یعنی غائب کا صیغہ چاہ رہا تھا کہ اس کے لیے، اللہ کے لیے حمد ہے، جمیع حمد ہے جو رب العالمین ہے، جو الرحمن الرحیم ہے، جو مالک یوم الدین ہے. پھر اچانک خطاب جو ہے نا ضمیر مخاطب آ گئی. خطاب یعنی وہ غائب سے کس میں تبدیل ہو گیا؟ منتقل ہو گیا خطاب میں. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت. یہ جو انتقال ہے نا، اس کو بلاغت میں التفات کہتے ہیں. ایک اسلوب سے دوسرے اسلوب میں، کبھی متکلم سے تکلم سے خطاب میں چلے جائیں، خطاب سے غیبت میں چلے جائیں، اس طرح سے مختلف یہ. اور اس کے اندر بڑی عظیم حکمت، اس میں بھی قرآن کریم کا ایک اعجاز کا پہلو ہے. فرمایا سبحان الذی اسرا. اس میں حکمت کیا ہے؟ یہ اسی کو دیکھ لیجیے، سورہ فاتحہ میں دیکھ لیجیے. حکمتیں تو بہت سی ہو سکتی ہیں، کثیر ہے، بلکہ یقیناً ہے.
اور ہم ان کا احاطہ بھی نہیں کر پائیں گے اپنے علم کے اعتبار سے. لیکن ہمیں یہ لگتا ہے ایک حکمت یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جب کسی کی حمد و ثنا کی جاتی ہے نا تو جب غائب کا صیغہ استعمال کیا جائے اور اسی غیر موجودگی میں بھی ہو تو اس میں زیادہ ابلغ ہوتی ہے. منہ پہ تو تعریف سبھی کر لیتے ہیں نا دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے, اور اس لیے جب آپ کسی کی تعریف اور حمد و ثنا کرتے ہیں نا تو عام طور پر تعظیم کے کلمات غائب کے ہوتے ہیں. کبھی دیکھا آپ نے جناب کی ایک مہمان خصوصی کو بلایا اور کہتے ہیں کہ عزت مآب جناب آپ یہ ہیں, آپ تو وہ ہیں, ہاں وہ تو ایسے ہیں, حالانکہ وہ سامنے بیٹھا ہوتا ہے. یا انگلش میں اگر آپ دیکھ لیجیے ہز ایکسلنسی کہتے ہیں یا نہیں کہتے, ہز ایکسلنسی, تو اس میں اس کے اندر ایک تعظیم کا پہلو ہے یا نہیں. تو جب اللہ کی حمد و ثنا ہے تو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اور جب اپنی بندگی کا اظہار کرنا ہے, گرنا ہے, رونا ہے, دعائیں مانگنی ہے, تو کیا کیا, ایاک نعبد و ایاک نستعین. سبحان اللہ. اس لیے دیکھیے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. یہاں تک تو خطاب چل رہا ہے غیب کا, ہاں, کہ پاک ہے وہ ذات جس نے رات کے ایک حصے میں اپنے بندے کو جو لے گیا ایک معمولی سے حصے میں, لیلن ایک معمولی سے رات کے حصے میں لے گیا اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف. الذی بارکنا حولہ, کہ برکت دی تھی ہم نے. یہاں پہ کیا ہو گیا, فوراً تکلم کا صیغہ آ گیا. دیکھ رہے ہیں, لنوریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر, پھر غائب میں چلا گیا ہے. سبحان اللہ. جہاں اللہ کی تسبیح آتی ہے وہاں اس طرح سے یہ اسلوب ہے, اور کہیں پر براہ راست بھی ہے. ہم کہتے ہیں کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا. اللہ قول ذکر کر رہا ہے ان کا, ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک, سبحانک تو پاک ہے, فقنا عذاب النار. تو یہ خوبصورتیاں ہیں قرآن کریم کا اعجاز ہے, یہ وہ نور ہے قرآن کریم کا. یہ بھی واللہ یہ وہ قطرہ بھی نہیں ہے سمندر میں سے کہ ہم ساری رات بھی اگر بیٹھ جائیں تو شاید عمر بھی لگا لیں, ہم ایک قطرہ بھی اس کا حاصل نہیں کر سکتے اس نور کے سمندر میں سے. کتنا علم ہے اس میں, کتنی حسن ہے اس میں, اور کتنی اس میں آپ دیکھیے کہ زندگی کے پہلو سے انسان کی فلاح کے لیے, اس کی ابدی سعادت کے لیے کتنی اس میں عظیم جواہر